الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام پر جمع فرمایا، اللہ کریم جسے قبول فرمائے. میں نے سورہ فتح سے قصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور یہ وہ حصہ وہ جگہ ہے کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر موت کی بیعت کی تھی. اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، وہ جو عہد کو توڑے تو توڑنے والے کا وبال خود اسی پر ہے. ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتی اجرا عظیما، اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا کہ جس کا اللہ سے عہد کیا ہے تو اسے ان قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے. چھٹی ہجری یہ واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. اس حوالے سے آپ نے تیاری فرمائی تو نہ صرف مدینہ منورہ میں بلکہ مضافات میں بھی اعلان کیا گیا کہ جو لوگ اس معیت میں زیارت کعبہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو سب جمع ہو کر جائیں. تعداد میں مختلف آراء ہیں، 700 سے لے کر 1600 تک عددی حصے ملتے ہیں. کچھ ایسے پہلو ملتے ہیں کہ 700 کے قریب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، پھر مضافاتی علاقے اور جو وہ آبادیاں رستے کی ہیں وہاں سے لوگ شامل ہوتے آئے، تو لگ بھگ 1500 کے قریب نفوس کا حصہ بنتا ہے. پھر اس میں کمی بیشی بھی ملتی ہے. اور اسی موقع پر صلح حدیبیہ کی بات ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، حالانکہ آپ نے مدینہ منورہ سے نکل کر احرام باندھے، حد حرم سے نکل کر احرام باندھے، وہاں نفل ادا کیے، قربانی کے جانور ساتھ لیے تاکہ یہ اندیشہ نہ رہے، یہ پیغام کفار مکہ کو نہ جائے کہ ہم جنگ کی غرض سے آ رہے ہیں. جب آپ مکہ المکرمہ کے قریب پہنچ رہے تھے تو جو اطلاع اہل مکہ کو تھی اس میں انہوں نے لشکر تیار کیے، گھوڑ سوار دستے تیار کیے. ان کا جو گھوڑ سوار دستہ تھا اس کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کی کمان میں تھا. تو یہی اطلاعات فریقین میں آتی جاتی ہیں جب حالات سخت ہوں. تو اسی پیش خیمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے راستے کو تھوڑا سا بدلا، چونکہ مقصد یہ نہیں تھا کہ دو بدو جنگ ہو، مقصد تو زیارت بیت اللہ تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر وقت جو فرصت نصیب ہوتی، جو فرصت ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت میں بسر فرماتے. اور 6 صدی ہجری کی بات ہے، اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن
آپ کے اور کفار مکہ کے مابین غزوات بھی ہوئے، ادھر لوگ قتل بھی ہوئے، وہاں شہادتیں بھی ہوئیں، اور جہاں شہادتیں ہوئیں انہیں تو اجر اللہ رب العالمین سے چاہیے، انہیں تو دار دنیا کے بدلے نہیں چاہیے، لیکن جو کفار کے قتل ہوئے وہ اس سین پر بھی تھے کہ ہمیں جو موقع ملے اسے ضائع نہ کریں۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو ان کی عداوت اور دشمنی ذات سے تھی وہ تمام بدلوں سے بڑھ کر تھی۔ تو جہاں آپ نے قیام فرمایا، آپ اس وقت اونٹنی پر تشریف رکھتے تھے تو وہاں از خود وہ بیٹھی، تو وہاں کچھ کنویں تھے، کچھ عددی حصے میں بھی بیان کرتے ہیں لیکن خشک تھے، ان میں پانی نہیں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ہم قیام کر رہے ہیں یہاں پانی کی کمی ہے۔ تو اس میں 2-3 اور روایات بھی ملتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن یا کسی چیز میں پانی منگایا، اور جب پانی منگایا تو آپ نے اس میں منہ مبارک میں ڈال کر واپس کنویں میں ڈالا اور فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ۔ تھوڑا وقت جب گزرا تو اس کنویں میں اتنا پانی آیا کہ سارے لشکر اور سارے جانوروں نے شاید ہو کر پیا۔ تو جب وہاں رک رہے تھے تو ارشاد عالی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ایسی باتیں بھی ملتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں اہل مکہ ہمارے ساتھ تصفیہ کریں گے یا صلح کی بات کریں گے۔ تو باہم گفت و شنید آتی جاتی رہی، اطلاعات آتی رہیں، اطلاعات جاتی رہیں، فریقین میں گفتگو کا موضوع چھڑ گیا۔ کچھ لوگ ایسے آ گئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو لوگ تھے ان کی بے شمار عزیز و اقارب ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے، کئی قبائل ایسے تھے جو مسلمان نہیں تھے لیکن ان کا اہل مکہ کے ساتھ اتحاد تھا۔ اسی طرح دوسری طرف بھی عزیزداری کے وہی اسی طرح کے پہلو تھے۔ تو باہم وہ لوگ جو اس عزیزداری میں بھی تھے اور اس حصے میں بھی تھے کہ تجسس میں تھے کہ اصل ماجرا کیا ہے، تو وفود کی شکل میں آنا شروع ہوئے، گفتگو شروع ہوئی۔ تو اس موقع پر جب یہاں سے واپسی ہوئی تو اس واپسی کے سفر میں یہ سورہ فتح کے نزول کا حصے ہیں۔ قرآن کریم کلام ذات باری تعالیٰ ہے، نہ یہ وقتی بات فرماتا ہے، نماز واقعات کا بیان حصہ اس کا ہے، نہ تاریخ کے اوراق اٹھانا مقصد ہے۔ جو حصے تاریخی واقعات کے ہیں، جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کی ہیں، جو وہ کمال جواب ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے عرض کیے اور جواب وحی الہی میں آئے، یا وہ باتیں جو آنے والے وقت کی ہیں، یہ سارے وہ حصے ہیں جو تربیت کے حصے ہیں، اور ان سے مقصود اس طرح کے عمل کا اختیار کرنا جس طرح کے واقعات اور ان واقعات پر جو مرتب ہوئے حصے ان کے مطابق آج بھی اگر کچھ طرف چلے گا تو اسی طرح کے نتائج پائے گا۔ تو بیعت کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو اس میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ بے شک ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ واقعی میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اس باہم گفت و شنید میں مختلف لوگ آئے اور مختلف لوگ گئے، اور مسلمانوں کی طرف سے جانے والوں میں بہت کم تعداد ہے، جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ جب آپ مکہ میں تشریف لے گئے تو آپ کو روک لیا گیا، لگ بھگ 3 دن روکا گیا۔ تو جو خبر مشہور ہو گئی وہ یہ تھی کہ شاید آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ خبر جب لشکر اسلامی میں پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت پر بیعت لی تمام صحابہ سے کہ آخری بچ کے رہ جانے والے تک ہم عثمان کا بدلہ لیں گے،
اور کفار سے جنگ کریں گے، اہل مکہ سے جنگ کریں گے۔ قابل احترام خواتین و حضرات، اس واقعے میں بھی اور ان آیات میں بھی روز محشر تک سبق بھی ہے، رہنمائی بھی ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ادراک دے، وہ سمجھ دے، وہ توفیق عمل دے، تو رہتی دنیا جو اس امتحان گاہ میں ہے اس کے لیے بھی اس میں بہت بڑے سبق ہیں۔ مقصد میرا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، لیکن اس حصے کی تفسیر کے لیے کچھ پہلو عرض کرنا مزید ضروری سمجھتا ہوں کہ جب یہ گفتگو چل رہی تھی تو عروہ بن مسعود ثقفی ایک شخص اہل مکہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وہ شخص تھا جو اس زمانے میں کیسر و کسریٰ کے درباروں تک جسے رسائی تھی، حبشہ کے حکمرانوں تک اس کا جانا آنا تھا، وفود لے کر جانا، وہاں کے حالات، وہاں کے درباروں میں بیٹھنا، یہ اس کی رسائی تھی۔ بہت جانا مانا بھی انسان تھا اور تجربہ کار بھی تھا۔ تو اسے آخر میں اسے بھیجا گیا۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں، اور وہ زیرک انسان تھا، وہ ہر پہلو سے اندازہ کرتا رہا، انداز بیان سے لے کر انداز تخاطب تکلم تک، حرکات و سکنات تک، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اٹھنے بیٹھنے تک۔ اور جب وہ واپس پلٹ کر اہل قریش کے پاس گیا تو اس نے وہاں جا کر جو انہیں بات بتائی وہ یہ کچھ ایسے الفاظ میں تھی۔ اس نے وہ کہنے لگا کہ تم جس در پہ ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ آج موقع ہے اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقاء کو شہید کر دو گے، یا جو تمہارا حملہ ہوگا تو جو آپ کے رفقاء ہیں وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے، ایسا نہیں۔ جہاں تک دنیا کی جاہ و جلال میں نے دیکھی ہے، عزت و اکرام میں نے دیکھی ہے، اتنی بڑے بڑے درباروں میں جا کر جو حصے محبت کے، جو حصے تابعداری کے، جو حصے اتباع کے میں نے دیکھے ہیں، ایسا دنیا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے جانثار ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہو تو یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچو۔ آپ وضو فرماتے ہیں، لپکتے ہیں، پانی نیچے کو نہیں گرنے دیتا۔ بال مبارک وجود سے کوئی آئے تو اسے نیچے کو نہیں گرنے دیتا۔ آپ تھوک مبارک کسی طرف پھینکتے ہیں تو اس طرح لپکتے ہیں کہ ہاتھوں پر لیتے ہیں، اور جس کے ہاتھ پر آپ کا لعاب مبارک آ جائے اسے سینے پر، چہرے پر ملتا ہے اور اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہے۔ آپ مخاطب فرماتے ہیں تو ہمہ تنگوش ہیں، آپ کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے کہ حد ادب نہ تجاوز ہو۔ تو ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے تم جس مقصد میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے تو بہتر ہے کہ صلح کر لی جائے۔ تو اس کے بعد پھر جو دوسرا فرد انہوں نے بھیجا، وہ اصول جو طے کیے بظاہر ایسے تھے کہ شاید کفار مکہ کو فتح ہے، لیکن اسے فتح مبین اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا۔ وہ ایسے حصے تھے کہ جنگ و جدل جب رکی، یہ حملے کچھ کم ہوئے تو بے شمار لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کی طرف انہیں رغبت نصیب ہوئی، اور جو اس کے بعد دین اسلام پھیلا، پھر فتح مکہ تک ہر آنے والا دن اسلامی قوت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہی مکہ المکرمہ جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، وہی گلیاں، وہی چوراہے، وہی آبادیاں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سزائیں دی جاتی تھیں، طنز کیے جاتے تھے، انہی گلی میں جو کانٹے بچھائے جاتے تھے، وہاں روکنے والا پھر کوئی نہیں رہا۔ ہر ایک جس کے اندر تکلیف بھی تھی وہ بھی اس پہلو کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی ذریعہ مل جائے، آج مجھے معافی مل جائے۔ بنیاد یہاں سے شروع ہوئی۔ تو جب یہ حصے اس حوالے سے بات آتی ہے تو بات یہ ہے کہ جب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آئیں گے
تو عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت ہوئی، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا دست مبارک پر رکھ کر ہاتھ آپ نے بیعت فرمائی کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے کی بیعت۔ تو اس میں اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ واقعی اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ تو جو واقعہ ہے اس کے مطابق تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن یہ جو نقطہ ہے کہ وہ واقعی اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یہ ایسی آیات کو متشابہات کہتے ہیں۔ یہاں سے یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے انسانی ہاتھ ہے اسی طرح اللہ جل شانہ کا کوئی مجسم ہاتھ رکھ دیا جاتا ہے۔ اس ہاتھ سے مراد وہ مفہوم ہے، وہ معنی بعید ہے جو مقصد ہے۔ اب جو ہاتھ دے رہا ہے وہ اپنا آپ کسی مقصد کو پیش کر رہا ہے۔ جس ہاتھ میں بیعت لی جا رہی ہے اس مقصد کی تکمیل میں جو کچھ وہاں ہے وہاں سے عطا کی بات آتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین کے ہاتھ کی بات آئے گی تو معنی بعید جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتائج میں جو کچھ مرتب ہونا ہے اللہ رب العالمین کی فتح اور نصرت اور اللہ رب العالمین کی مدد اس میں شامل حال ہے۔ وہ نتائج عطا فرمانے والی ذات۔ دنیا اسباب سے ہے، دنیا سبب سے ہے، عالم اسباب ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ مسبب الاسباب ہے۔ لیکن اس کی عظمت تو غور فرمائیں، اس حصے کی، اس پہلو کی کتنی عطا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا قرب کی، کیا عطا کی، کیا کیا حصے جو ہیں وہ بیان فرما دیے کہ ایسی ہے جیسے اللہ رب العالمین سے بیعت ہو رہی۔ اب کیا ہے جب آپ اللہ کو ماننے چلتے ہیں، جب آپ دین حق کی طرف آتے ہیں تو جو کلمہ پڑھا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بے شک وحدانیت باری تعالیٰ پہلے ہے اور وہ عہد جو عہد رسالت کا ہے وہ بعد میں، لیکن جب آپ ماننے جاتے ہیں تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا پڑتا ہے، تب یہ شناسائی نصیب ہوتی ہے اور بندہ بارگاہ عزت تک پہنچتا ہے۔ اب یہاں جو بات ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پہلو، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو خود سے ہو، ما ینطق ھوا ان ھو الا وحی یوحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبِ مبارک سے تو کوئی بات ایسی آئی نہیں جو عند اللہ نہ ہو، جو وحی الہی نہ ہو۔ اسی لیے تو علماء کرام جو ہیں حدیث مبارکہ کو وحی غیر متلو لکھتے ہیں کہ وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن ایک ایک بات عند اللہ ہے۔ اب جب اس پہلو کو آپ غور فرمائیں گے تو احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جو بیعت ہے یہ اللہ جل شانہ کی حکم، اللہ جل شانہ کی پسند اور اس کی رضا کی طرف اٹھایا گیا ایک قدم ہے۔ تو واحد در ہے جو در مصطفیٰ ہے جہاں سے یہ حق اور یہ رسائی نصیب ہوتی ہے۔ اور پھر اگلے حصے میں جو فرمایا فمن نقص فانما ينقص على نفسه، تو جو اس عہد کو توڑے تو توڑنے والے کا وبال خود اسی پر ہے۔ دنیا میں نے عرض کی کہ دار العمل ہے، دار الابتلاء ہے۔ دنیا میں انسان کو ایمان کے لیے پابند نہیں کیا گیا، زندہ رہنے کا اور مذہب اختیار کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے۔ یہ اس کا اختیار ہے کہ وہ کس انداز یا کس پہلو کو اپنے لیے چنتا ہے۔ اللہ کریم نے پیدائشی طور پر اس تخلیق میں وہ مادہ رکھ دیا ہے کہ اسے کسی نہ کسی پہلو سے کہیں نہ کہیں سر ٹیکنا ہے۔ جو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیے گا، کوئی مال و دولت کے سر ٹیک رہا ہوگا، کوئی جاہ و جلال کو سر ٹیک رہا ہوگا،
کو اپنی ذات کی استعداد کو سر ٹیک رہا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہیں نہ کہیں سر ٹیک نہ رہا ہو۔ تخلیقی طور پر انسان کے وجود میں یہ عنصر موجود ہے، اس لیے کہ مثلا آپ خیال فرمائیں کہ جیسے کوئی کیمرے کی ریکارڈنگ ہے یا جیسے میں اس مائک میں بات کر رہا ہوں، تو ہے تو ایجاد، کچھ اس میں پلاسٹک استعمال ہوگا، کچھ اس میں کوئی اور چیزیں جو ہیں وہ کچھ اسٹیل استعمال ہوگا، کوئی اور جو اس طرح کی دھات ہے وہ استعمال ہوگی۔ تو دھات کی تو یہ لائٹیں بھی ہیں، لیکن جس مقصد کو تخلیق کیا گیا ہے اس مقصد کی تکمیل کے حصے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو وہ اپنے مقصد کو پاتا ہے نا۔ اس مائک کی ساری تخلیق کے ساتھ تخلیقی پہلوؤں کو اس انداز پر اختیار کیا گیا کہ یہ آواز لے کر پھر آگے بلند کرے۔ تو اگر بشر کو اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے تو تخلیقی طور پر یہ عنصر اس کے وجود میں رکھا ہے تو وہ اس قابل ہوگا نا کہ وہ ان پہلوؤں اور ان باتوں کو سمجھے اور اللہ کی عبادت اختیار کرے۔ تو جب وہ تخلیقی طور پر ان پہلوؤں کو رکھتا ہے تو پھر بات یہ ہے کہ پھر پابند کر دینا تو امتحان نہیں۔ بے شمار اللہ کی مخلوق ہے جسے اللہ نے پیدا فرمایا قیام میں تسبیح کے لیے، وہ جب تک حکم ہے، جب تک اس مخلوق کی حیات اللہ نے رکھی ہے، اس قیام کو منظور فرمایا، وہ قیام میں تسبیح کر رہی ہے۔ کتنی ایسی مخلوق ہے جو مخلوق رکوع میں ہے، جو مخلوق سجود میں ہے، جو تسبیح جس کو حکم ہے وہ اس وقت تک جب تک حکم ہے اس تسبیح میں ہے، نہ اس سے آگے کچھ نقطہ سوچ سکتی ہے وہ مخلوق، نہ اس سے ایک نقطہ کم وہ سوچ سکتی ہے، کوئی اختیار نہیں۔ اسی لیے تو جو قرب کی کیفیت کو پانے کی تڑپ ہے، اسی پر تو اللہ رب العالمین نے قرب کے منازل رکھے کہ جب اس مخلوق کو تمام مخلوق سے ہٹ کر میں نے ایسی حیثیت سے پیدا فرمایا کہ اسے فیصلے کی قوت دی ہے کہ تو کس راہ کو اختیار کرنا چاہتا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تو کس پہلو پر جانا چاہتا ہے۔ تو جب یہ اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو، اپنی سوچوں کو رد کرتا ہے اور دیکھتا ہے میرے لیے اللہ نے کیا پسند فرمایا ہے، جب یہ دیکھتا ہے کہ اس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے، تو پھر عند اللہ وہ مقبول ایسے پہلو ہوتے ہیں کہ اسے اللہ رب العالمین اپنی مزید عبادت کے لیے بھی پسند فرماتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اسے قرب کے مدارج و منازل عطا فرماتے چلے جاتے ہیں۔ وگرنہ اگر ایسا ہوتا کہ جو کوئی عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا اسے نیند تو آئے گی لیکن آنکھ نہیں بند ہو سکے گی، سو نہیں سکے گا، یا فجر نہیں ادا کرے گا تو دوسرے دن فجر تک وہ کھا پی نہیں سکے گا، تو کون ہے جو چھوڑ دیتا؟ خوراک کھانا ہماری مجبوری ہے، پیاس بجھانے کے لیے پانی پینا ہماری مجبوری ہے، وجود کو صحت بخش رکھنے کے لیے سونا، آرام کرنا، نیند ہماری مجبوری ہے۔ کتنے پیارے دار دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو کیا کھانے نہیں پک رہے ہوتے، کیسی کیسی تڑپ اور کیسی کیسی تکالیف ہوتی ہیں، تو کیا لوگ بے سدھ سو نہیں جاتے؟ ضرورت ہے، لیکن وہ مجبوری جب اگر عبادت کی طرف لگا دی جائے گی تو پھر امتحان کیا ہے؟ تو جب امتحان کی بات نہیں آئے گی تو پھر ترقی درجات پھر کہاں ہوگی؟ تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو جہاں یہ حق دیا ہے اس کے لیے اس فیصلے پر اسی طرح مرتب اجر اور اکرام بھی عطا فرمائے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں کہ جب ہم اپنی حیات کے روزمرہ معاملات میں جا رہے ہوتے ہیں تو جب کوئی غریب مانگنے والا ہاتھ پھیلاتا ہے تو دینے والا دل سے نہ بھی دے رہا تو گرد و پیش دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والے کیا کہیں گے کہ میں اتنی بڑی گاڑی پر بیٹھا ہوں اور میں اسے کیا دے رہا ہوں، وہ دیکھتا ہے میں اپنی حیثیت سے۔ اس میں تو کمی بیشی کی گنجائش ہے، ادھر تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ رب تو وہ ہستی ہے جو ہر ایک کی ہر لحظے، ہر لمحہ، ہر ضرورت پوری فرماتی ہے۔ تو ہمارے ہاتھ کی تو وسعت اتنی ساری ہے، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کی تو وسعت کا ہاتھ ہی نہیں ہے۔
تو بے مثل و بے مثال ہے، کوئی کسی پہلو میں کوئی حدود میں تک مقرر کیا نہیں جا سکتا۔ تو جب عند اللہ عطا ہوتی ہے تو مانگنے والے تو ہاتھ اتنے ہیں، یہ تو جب پھیلاتے ہیں تو ہمارا پیالہ تو اتنا بنا۔ تو اس کی ذات تو رحمان ہے، اس کی ذات تو رحیم ہے، جب وہ عطا فرماتا ہے تو پھر اس کی سمع یا اس کے پیمانے یا اس کے حساب یہاں نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن اس سارے کا انحصار اس بات پر ہے کہ بار الہ تو نے مجھے حیات بخشی، بار الہ تو نے مجھے یہ زندگی بخشی، یہ معاملات اور یہ حالات بخشے، تو نے مجھے وہ خواہشات اور وہ کیفیت بخشی جو میرے دل میں بھی اٹھتی ہیں، مگر میرے اللہ تیرا یہ احسان ہے کہ تو نے اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا، اپنا کلام عطا فرمایا، میں اپنی ہر بات کو رد کرتا ہوں، مجھے وہ پسند ہے میرے اللہ جو تجھے پسند ہے۔ اب اس اختیار کے پہلو کو اگر آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو ہر لمحے انسانی ایک فطرت ہے، ایک انسانی مزاج ہے کہ ہمہ وقت مزاج ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی تو یہ مزاج انسانی جان دینے کو تلا ہوتا ہے، اور کبھی مزاج انسانی جہاں جان نچھاور کر رہا تھا وہاں جان لینے پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہم اپنے معاملات میں دیکھتے ہیں۔ تو اس پہلوؤں کے لیے وہ حصے ضروری ہیں جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور خاص اس نقطے پر جو نقطہ کر رہا ہوں، اس نقطے کو سمجھنے اور اس پر مضبوط اور اپنے آپ کو ہمہ وقت اس حصے میں رکھنا کہ اتباع کا حصہ نصیب ہو، پھر سمجھ آتی ہے کہ اسے ذکر خفی کی کیا ضرورت ہے، ذکر اس میں ذات کتنا عام ہے۔ پھر سمجھ آتی ہے یہ سلاسل تصوف کس لیے اللہ نے احسان فرمایا، یہ مشائخ کس لیے پیدا فرمایا، یہ عنایات کس لیے ہیں۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں کہ اس کیفیت سے جس کا تسلسل قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے، اس کیفیت کو لیتے ہوئے ہم تک پہنچنے کا سبب بنتی ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں استقامت پر ہوں تو یہ میں اس کو ڈوبنے کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ سمجھا جائے کہ میں استقامت پر ہوں، میں نے اپنی زندگی میں اللہ معاف فرمائے کمزور انسان ہوں، لیکن بیشتر حصہ ذکر و اذکار کے اور ذکر و اذکار کے احباب کو دیکھتے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی معدوم یادوں سے لے کر اب حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ایک بات تک بے شمار مخلوق دیکھی، بے شمار مخلوق آتی بھی دیکھی، بیٹھتی بھی دیکھی، اٹھتی بھی دیکھی۔ ایسا بھی دیکھا کہ کو آئے اور انہوں نے کیا اللہ نے انہیں عطا فرمایا، کہاں تک کی منازل کو لے گئے۔ ایسے بھی دیکھا کہ جو بیٹھے رہے، اور انہیں ایسے لوگوں کی بھی کچھ تعداد دیکھی کہ جو آئے بیٹھے محنتیں کی لیکن آخر میں اسی بیت میں آ گئے، کہ جس پہلو کا اس آیہ کریمہ میں ارشاد ہے کہ فَمَن نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنقُصُ عَلَىٰ نَفْسِهِ۔ تو میں ایک بات سوچتا ہوں اور اکثر سوچتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کا نام ہے، بغیر کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس سارے میں ایسا حصہ کیوں ہو؟ تو پھر مجھے بات یاد آتی ہے کہ صوفیاء کرام کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صوفی میں جب اللہ اللہ شروع کرتا ہے تو بے شمار پہلو جو خرابیوں کو بھی ہوں تو آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کی برکت سے بے نمازی ہے تو نماز کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، اگر سچ نہیں بولتا تو سچ بولنا شروع کر دے گا، اگر کھانے پینے میں کمی بیشی ہے تو حلال کا خیال رکھے گا، حلال کا خیال رکھتا ہے تو پھر طیب کی بات کرے گا، گفتگو میں آئے گا تو نقصان اٹھا لے گا لیکن حق اور سچ کی بات کرے گا۔ تو ایک ایک پہلو کو پلٹتے 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 پتہ ہے کہ آخر میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن صوفی میں بھی جو سب سے آخر میں کمزوری جا کر نکلتی ہے وہ بھی اس کی ذات ہے کہ میں ایسا ہوں۔ چونکہ جو بندہ نوافل تک عبادات اختیار کر رہا ہے کہ اس نے فرض ادا کیے، اس نے سنتیں ادا کی، اس نے نفل ادا کیے، اس پر شیطان یہ محنت نہیں کرتا کہ تم فرض چھوڑ دو، چونکہ جب بندہ فرائض ادا کر رہا ہے اس کے بعد سنت کی باری آتی ہے، اس وقت اسے بھی ادا کر رہا ہے، اس کے بعد پھر نفل کی باری آتی ہے، وہاں تک ادا کر رہا ہے،
تو جو کبھی زندگی میں کوئی تنگی بیشی آئے گی تو چھوٹے گی تو نفل چھوڑے گا، لیکن فرائض کی تو بات نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے گا، تو وہ بجائے وہ محنت کے وہ اس کے ساتھ یہ محنت کرتا ہے جیسا تو نمازی ایسا اور ہے کوئی نہیں۔ اب جب بندہ یہ خیال کر لے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں تو عبادت گزار کا حصہ تو بعد میں آ گیا، میں تو پہلے آ گیا۔ تو جب میں پہلے آ گئی تو لا الہ الا اللہ، تو پہلے تو نفی مقصود ہے، پھر اللہ کا ماننا مقصود ہے، اور جب ذات پہلے آ گئی اور عبادت گزار بعد میں آ گیا تو خود اندازہ کر لینا کہ کیفیت کیا بنے گی۔ تو سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بندہ خالص نیت کے ساتھ ہو، اسے زوم نہ ہو کہ عبادت گزار ہوں، اسے یہ زوم نہ ہو۔ وہ ہم تو آتے ہیں نا، کہتے ہیں حضرت کے پاس بھی کئی دفعہ میں نے دیکھا، وہ کہتے ہیں حضرت دعا فرمائے اللہ مجھے بہت ساری دولت ہے، میں اللہ کے غریبوں کی مدد کروں گا۔ وہ ہنس پڑتے تھے، وہ کہتے کہ اللہ کو کیا مجبوری ہے کہ ضرور تجھے دے پھر اپنے غریبوں کو تو دے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے نکتے ہوتے ہیں، سوچنے کی بات ہوتی ہے، غور طلب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ضروری جو عمل یا ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس راہ کا بندہ مسافر ہو تو پھر اس میں کوئی چوں چرا نہ ہو، اس میں پھر کوئی نکتہ چینی نہ ہو، اس میں پھر اپنی عقل و خرد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ جب بندہ ہاتھ دے رہا ہوتا ہے تو وہ کسی مقصد کو دے رہا ہوتا ہے، اور جو بندہ اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے رہا ہے وہ بندہ بھی تو کسی مقصد کو ہاتھ لے رہا ہے۔ اگر ہاتھ دینے والے نے روز معاشر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو جو ہاتھ لے رہا ہے اس نے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا۔ مالک کل کائنات کے حضور جب حساب ہوگا تو سالک تو شاید اپنے حصے کا حساب دے، تو شیخ کو تو سارے سالکین کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جب یہ بات یا یہ حصے بندہ اختیار کر لے تو پھر اس میں اپنی سوچ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے چند لوگ جن کی زندگیاں ان تجربات سے گزری ہیں، ساتھ بندہ بیٹھا باتیں سنتا، آخر دیکھ تو رہا ہے نا، زندہ انسان ہے، وہ سوچ بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، تو یہ دیکھا ہے۔ تو ایک جگہ ایک ایسا موقع جب آیا تو میں نے حضرت جی سے تیسرے دن بات کی، میں نے کہا جی پریشان ہوں۔ انہوں نے خود پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں شدید پریشان ہوں، سخت پریشان ہوں۔ فرمایا کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ جی ایک چلتا ہوا بندہ گرے تو اسے تو رگڑ لگے گی، ایک کو پہلی یا دوسری منزل سے گرے گا تو اس کی ٹانگ بازو ٹوٹ جائیں گے، ایک کو منازل سے گرے گا جی تو اس کا تو وجود چکنا چور ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں چور چور ہو جائیں گی، اس کا تو بچے گا کو۔ فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں تو دیکھتا ہوں کہ جو قلب سے شروع ہوئے اور کہاں تک منازل کی بات کرتے گئے، اگر وہاں سے بندہ گرے تو بندے کے پلے کیا رہے گا؟ تو میں تو سمجھتا ہوں جی کہ بندہ ایمان سے بھی جاتا رہے۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اپنی ذات کو بیچ میں نہ آنے دینا، اپنی نیت کو خالص رکھنا، ہما وقت ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت نصیب رہتی۔ انہوں نے فرمایا وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا تم نے شیطان کا واقعہ نہیں سنا؟ کلام ذاتی میں بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بیان، وہ عبادت کرتا گیا اور اسے اللہ نے عرشوں تک کی پہنچ دی۔ تو کیا اللہ کی ذات علیم نہیں ہے؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مردود ہوگا، لیکن جو کچھ اس کے اندر تھا جب اس نے ظاہر کیا وہ مردود ہو گیا، اسے دھتکار دیا گیا۔ تو فرمایا جو ان منازل پر آ کر ڈگمگا رہا ہوتا ہے، فرمایا ان کی بنیاد ہی اپنی ذات کی بزرگی ہوتی ہے کہ جیسا میں عبادت گزار ہوں ایسا اور عبادت گزار ہے کوئی۔ تو بے شک فطری تقاضے ہیں کہ بندہ ہما وقت ایک طرح کے یا ایک جوش میں نہیں ہوتا، لیکن اس فطرت میں اللہ نے وہ کیفیت بھی تو رکھی ہے جو تفکر کی ہے کہ میں بول رہا ہوں تو کیا بول رہا ہوں، جو میں عمل اختیار کر رہا ہوں وہ کیا عمل ہے، اور یہ حق تو موجود ہے کہ جب بندہ اس حق کے موجود ہوتے ہوئے پھر اپنی پسند و ناپسند کو لائے گا تو پھر اسے منازل
سلوک کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو اس عہد کو توڑے گا تو توڑنے والے کا وبال خود اسی پر ہے۔ دو پہلو سمجھ آئے جو باتیں میں نے آپ سے عرض کی۔ ایک تو جو نقصان ہے وہ تو ہے، تو جو وبال خود اسی پر ہے، تو اس کے اگر دوسرے پہلو کو اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں پھر سمجھ آتی ہے کہ اس کی اپنی کوئی نیت اور کوئی غلطی ایسی تھی کہ وہ اس نوبت کو آ کر پہنچا۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس کا اللہ سے عہد کیا تو اسے عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے۔ امتحان گاہ ہے، سوال موجود ہیں، جواب موجود ہے۔ کوئی بحر ایسا نہیں ہے جس میں تشنگی ہو، چاہے وہ ذاتی زندگی ہو، چاہے اجتماعی بات ہو، چاہے وہ معاشرتی پہلو ہوں یا معاشی پہلو ہوں، چاہے وہ دین کے حصے ہوں یا دنیا کی باتیں ہوں، کوئی کسی حصے میں کوئی تشنگی موجود نہیں ہے۔ نہ صرف حکم موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حصے کو اختیار فرمایا ہے، اپنے سامنے لوگوں کی تربیت فرمائی ہے۔ تو ضروری امر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہمہ وقت اس بات کو ہوش میں رکھیں۔ یہ وقت محض گزارنے کو نہیں ہے جو ہم عمومی بات کرتے ہیں، ہاں جی کیا حال ہے، کیسا وقت بہت اچھا گزر رہا ہے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے کہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، چونکہ انہی لمحات پر قرب الہی کا انحصار بھی ہے کہ یہ جو لمحات گزر رہے ہیں یہ ہم نے کس بحر میں گزارے، اور اللہ رب العالمین حفاظت عطا فرمائیں اور خیر سے یہ عہد پورے ہوں تو وہ مالک کل کائنات فرماتے ہیں تو اسے ان قریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ رب العالمین اللہ جل شانہ کی ذات جس اجر کو اجر عظیم بیان فرما رہے ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کی عظمت کتنی ہوگی، وہ اجر عظیم کتنا بڑا ہوگا۔ تو یہاں اس دائرے دنیا کے جو حساب کتاب ہیں وہ ان سے باہر ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اس عہد کو جو ہم نے سلسلہ عالیہ کے ساتھ بتوفیق اللہ اختیار کیا ہے، جو مشائخ کی توجہ اللہ نے ہمیں سبب بنائی ہے، اس راہ کا مسافر اس نے ہمیں بنایا ہے، اس پر استقامت بھی اللہ رب العالمین ہی ہمیں عطا فرمائے۔ آج کا جو اجتماع ہے، ہمارے اجتماعات کی جو دن ہے وہ تو پہلا ہفتہ اتوار ہے، لیکن اس دفعہ جو پہلا ہفتہ اتوار تھا اس میں اتوار والے دن فیصل آباد میں پروگرام ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پردہ فرمانے کے بعد جو اجتماع ہے وہ پہلا اجتماع نہ ہو، اس لیے ایک ہفتہ پہلے اس اجتماع کو رکھا گیا ہے، اور حضرت کے بعد یہ پہلا اجتماع ہے، اور اللہ کریم ہماری آخری سانس تک یہ عہد ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک یہ آیات کریمہ اس موقع پر شان نزول ہے، بے شک یہ حصے وہ ہیں جن کی بات وہاں کی ہے، لیکن میں نے عرض کی کہ یہ اصول وضع ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے بیعت کیوں لی؟ انہی احکامات کی تکمیل کے لیے جو اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیعت کیوں کی؟ انہی کی تکمیل کے لیے جو اللہ کے حبیب نے پیغام پہنچائے۔ آج اسی تسلسل میں آج آ کر اگر اس کیفی شعبے میں ہم بیعت تصوف کر رہے ہیں تو اس میں کیا مقصد ہے؟ کیا آپ کے آنے کا مقصد دار دنیا کا بنانا اور تعمیر کرنا ہے، یا جو یہاں گنہگار بیٹھا ہے اس کا مقصد اپنی تعمیرات کرنا ہے؟ تو اصول و ضوابط موجود ہیں۔ جب اصول و ضوابط موجود ہیں اور اپنی سمجھ سے ہم اس چیز کو اختیار کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور خالص اتباع تہ دل سے کرنے کے لیے، ان کیفیات کے حصول کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر ذات بیچ میں کہاں رکھنے کی ضرورت ہے؟ پھر ذات رکھیں گے تو نقصان ہو۔
کیونکہ جب میں بات کر رہا تھا کہ جب میں نے حضرت سے یہ چیز عرض کی تو اس وقت یہی بات جو انہوں نے مجھے بیان فرمائی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ نیت جو ابتدا میں رکھی گئی ہے وہ ساتھ چل رہی. اچھائی کی ہے اللہ وہ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، حفاظت دے. اگر کمی بیشی ہے تو اسے نکال دینا چاہیے. حضرت کے پاس ایک دفعہ کوئی صاحب آئے، بیٹھے، گفتگو کی، بات کی، پھر چل دیے. راستے میں انہیں کوئی خیال گزرا، وہ پھر پلٹ. تو انہوں نے حضرت سے عرض کی کہ حضرت ایک سوال ذہن میں پیدا ہو گیا تھا، تو میں نے کہا مجھے بہت تشنگی محسوس ہو رہی ہے، میں پلٹ آؤں ابھی پوچھ لیتا. بھائی کیا سوال؟ تو فرمایا اللہ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہوتا وہی ہے جو اللہ کرتے ہیں، ہم اپنا نام ڈال رہے ہوتے ہیں. کیسے؟ انہوں نے کہا آپ نے مجھے کہا کہ میں وہاں سے واپس آیا، آپ یہ کہتے ہیں نا بتوفیق اللہ مجھے وہاں سے واپس آنے کی توفیق نصیب ہوئی. تو بات تو وہی ہے جو ہوئی. تو یہ ممکن ہے کہ اس عالم خلق میں کہیں بھی کسی جگہ پر کسی تخلیق میں بھی کہ کوئی ہوا کا جھونکا بھی کسی پتے کو اللہ کی اجازت کے بغیر ہلا دے. تو بات اس موضوع کی ہے کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ دار دنیا سے پردہ فرما گئے. میں نے حضرت کے بیٹھا تھا دفتر میں، تو جب ہم نے وہاں دفتر کا کام شروع کیا تو ایسے دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو حضرت استعمال فرماتے تھے کوئی ضائع نہ کر دو، محفوظ کر دو. تو یہ جو کاغذ ابھی یہ مجھے بچے نے دیا ہے یا میں نے منگایا ہے، یہ ایسے الٹا کاغذ پڑا تھا، تو میں نے اس کی یہ کاپیاں کرا کے رکھی ہیں. تو یہ اس کا اصل ہے میرے ساتھ، تو میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ دورہ ہو. یہ اصل کاغذ ہے. یہ حضرت لکھ کر اپنے ٹیبل پر رکھ کے نہ کسی کو پڑھایا نہ کسی کو سنایا. اور 16/3/2017 کا ہے. تو یہ حضرت کچھ کلام لکھ کر رکھے. تو میں نے سوچا یہ کلام میں نے پڑھا وہاں سے، تو میں نے سوچا میں تمام ساتھیوں کو بھی یہ کلام بتاؤں کہ اہل اللہ کے کیسے مزاج ہوتے ہیں، اللہ کریم کیسے انہیں حالات سے آگاہی فرماتے ہیں اور وہ کیسے اس کی تعبیریں بیان فرماتے ہیں. مجھے نہیں معلوم تھا یہ کاغذ کیا ہے، کیسے، کسی نے نہیں دیکھا، ایسے الٹا پڑا. تو میں نے 2 دن پہلے اسے اٹھا کر دیکھا، میں حیران رہ گیا. وہ لکھتے ہیں ہم نہ رہے تو کیا، یہ جہاں تو رہے گا. ہم نہ رہے تو کیا، یہ جہاں تو رہے گا. مریضان عشق کا امتحان تو رہے گا. دھوپ بھی چمکے گی کوہساروں پر، دھوپ بھی چمکے گی کوہساروں پر. بادلوں کا بھی سائباں تو رہے گا. کھلا کریں گے پھول گلشن میں، کھلا کریں گے پھول گلشن میں. بلبل بھی نغمہ خواں تو رہے گا. رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی، رونقیں بڑھتی رہیں گی شہروں کی. شور و غل بھی یہاں وہاں تو رہے گا. اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، اور کوئی ہوگا اپنی مسند پر، پھر وہ سلسلہ امتحان تو رہے گا. اسی سال کے شروع میں لکھی آپ نے، اور آپ نے کبھی بیان نہیں فرمائی. مشائخ اعظام نے بے شمار محنت کی ہے. بڑے حضرت جی کی حیات کو دیکھیں تو دار دنیا سے وصال تک، وقت رخصت تک ایک ہی کام رہا، کالا کالا رسول اللہ، ایک ایک بندے کی تربیت کر رہے. اور اس طرح حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ قاسم فرزاد حضرت نے اپنی زندگی کے آخری حصے تک، آخری وجود کی قوت تک
حضرت کا مزاج تھا کہ آپ لگ بھگ 50 منٹ بیان فرماتے تھے، کبھی 2 منٹ 4 منٹ کم ہو گئے، کبھی 2-4 منٹ زائد ہو گئے، کیونکہ فلبدی بولنا تھا، نہ کبھی آپ سوچ کر آئے تھے اور نہ کبھی آپ لکھ کر کچھ چیز لائے تھے، جو بولنا ہے جو بات کرنی ہے برسر بزم آ کر ہی وہ بات فرماتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے میری سامنے آنکھوں کے سامنے وہ لمحات موجود ہیں جب حضرت نے یہاں آخری اجتماع پر، اس سے پہلے اجتماع پر یہاں بیان فرما رہے تھے، لگ بھگ 32-33 منٹ کے لگ بھگ کو وقت ہوگا۔ تو جب آپ نے بات ختم کی کہ مزید بول نہیں سکتا، آپ غور کریں، ایسی ہستی جن کی زندگی اتنی مضبوطی سے گزری ہے، جب انہوں نے یہ فرمایا کہ مزید بول نہیں سکتا تو سمجھ آتی ہے کہ آخری وہ قوت جو قوت گواہی تھی اس تک بھی انہوں نے اللہ کے دین کے لیے صرف کی۔ یہ میرے سامنے دوست احباب بیٹھے ہیں ریکارڈنگ کے لیے، یہ اس دن نہیں آئے، تو اس حالت میں یہاں سے اٹھ کر وہاں اندر گئے تو انہوں نے کہا نہیں مجھے باہر ڈیرے پر لے جاؤ۔ کیوں؟ انہوں نے فرمایا ریکارڈنگ کے لیے آنا ہے۔ کیا انہوں نے ریکارڈ کرنا تھا؟ کوئی ہماری خاندانی روایات لکھنی تھی، ہماری ذات کی بڑائی تھی؟ نہیں، دین اسلام کی بات تھی۔ اس حالت میں باہر گئے، جتنی دیر بیٹھ سکتے تھے بیٹھے، یہ انہوں نے آنا نہیں تھا، ان کی کوئی اپنی مصروفیت تھی، لیکن ان کی جو بات ذہن کی پابندی تھی کہ میں نے بات ریکارڈ کرا، اس پر وہ باہر بیٹھ کچھ وقت بیٹھ کر وہ فرمایا اب اور بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ غور فرمائیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنے عظیم لوگ عطا فرمائے۔ یہ جہاں میں بیٹھا ہوں اسی کے اس پیچھے محراب میں بڑے حضرت جی نے جب وہ اینٹ رکھی اپنے ہاتھ سے، جو بنیاد تھی، کیا وہ اس لیے تھی کہ آج ہم اپنی پسند و ناپسند کو دیکھیں؟ نہیں، وہ اس لیے تھی کہ اللہ اور اس کے حبیب کی بات بلند ہو، تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام ہوں، اور کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلوب میں ایمان کی وہ کیفیت گاڑ دیں کہ بندے کی جان جاتی ہے تو جائے، حق کا ساتھ نہ جائے۔ تو اس سارے بحر میں ہوں یا آپ ہوں، ہماری ذات کہاں ٹھہری؟ تو اس لیے عرض کروں گا تمام احباب سے، اپنے اپنے حصے کی ذمہ داریوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ غور کریں کہ جو بیان حضرت فرماتے تھے، کیا اس کو لے کر ہم گلے گلے کوچے کوچے نہیں جاتے تھے؟ جس بات کا ارشاد فرماتے تھے، جس پہلو کی تربیت کی نشاندہی فرماتی تھی، جس کمی بیشی کو بیان فرماتے تھے، اس کی بہتری اور اس کی تربیت کے لیے ہم ایک ایک ساتھی تک نہیں جاتے، تو وہ بات انشاءاللہ اسی طرح رہنی ہے۔ ہم نے اپنی حیات میں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے شیخ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، جس طرف کا حکم دیا ہے، کوئی ذات کو رکھ کر انہوں نے حکم نہیں دیا، اللہ اور اس کے حبیب کے احکامات کے تحت وہ چیزیں اور حکم ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کی تعمیل میں اپنی آخری سانس تک جو ہے اسی قوت، اسی جذبے کے ساتھ بعمل رہیں گے۔ انتظامی امور ہوتے ہیں تو میں، چونکہ میری ذمہ داری شروع سے ایسی رہی، 1994 میں 1994 میں حضرت نے مجھے پہلی دفعہ حکم دیا تھا کہ دارفان کے انتظامات کے لیے آؤ۔ دارفان کے انتظامات میں لگا۔ 2000 کے لگ بھگ حضرت نے حکم دیا پنجاب کی سطح پر جو تنظیمی امور ہیں ان کو دیکھو، ان کو دیکھنا شروع کر۔ 2002 کے بعد سلسلہ عالیہ کے لیے فرمایا، اس کو دیکھنا شروع کیا۔ پھر 2009 کے بعد جو پورا انٹرنیشنل سارا نظام ہے اس کو دیکھنا شروع کیا۔ تو گلی سے لے کر ایک ذمہ دار کی حیثیت تک ہر شعبے سے میں گزرا ہوں، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ پہلے دن سے لے کر آج تک میرے سینے پہ ایک رتی کا یہ بار نہیں ہے کہ میں نے دانشتاً کہیں کمزوری کی۔ اس وقت سے لے کر آج تک مجھے بڑا واضح یاد ہے کہ میرے کسی لفظ سے، میرے کسی عمل سے، میرے کسی بھی ری ایکشن سے میں نے نہیں یاد کہ تب سے آج تک میں نے کسی ایک ساتھی کو بھی ضائع ہونے دیا ہو کہ میری وجہ سے کوئی اللہ اللہ چھوڑ دے۔ یہ بات
اصولی یاد رکھیے گا کہ کسی کے چھڑانے سے کوئی اللہ نہیں چھوڑتا. چھوٹتا اس رشتے کی کمزوری پر ہے جو سالک اور اللہ کے مابین اپنا ہوتا ہے. ظاہری اسباب میں کوئی سبب کے طور پر دوسرا شامل ہو جاتا ہے جو کسی اپنی بدبختی کی وجہ سے شامل ہو رہا ہے، حساب تو اسے دینا ہوگا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی خالص دل ہو اور کسی کے سبب وہ اللہ سے دور ہو، یہ ممکن نہیں. اس کے باوجود دانستاً کوشش کی ہے کہ بڑے سے بڑا ساتھی ہو، نیا آنے والا ساتھی ہو، لطائف کا ساتھی ہو یا مراقبات یا منازل بالا کا ساتھی ہو، اس کا وہ عزت وہ احترام جو حق ہے وہ بھی رہے، اور میری وجہ سے اسے کوئی کمی یا تکلیف ایسی نہ ہو کہ وہ میں سبب بن جاؤں اللہ چھوڑ. تب سے لے کر آج تک انتہائی کمزور اور گنہگار انسان ہوں، لیکن اگر ایسا بھی موقع آیا کہ میں گرنے لگا ہوں تو کوشش کی ہے کہ جو اپنے شیخ کا حکم ہے اس کی تعمیر میں آگے گروں، گرتے ہوئے بھی میرا وجود پیچھے نہ گرے. تو یہ پہلو دھڑکا رہتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ معلوم نہیں ہے کہ یہ فانی جان ہے، معلوم ہے یہ فانی جان ہے. دھڑکا رہتا تھا، ایک ایک لمحے کا دھڑکا رہتا تھا. ہر محفل کو، ہر نشست کو آنکھ بھر کے دیکھتا تھا کہ پھر دیکھنی نصیب ہو یا نہ ہو. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کیفیات کے لیے الفاظ نہیں ہے کہ جسے بیان کیا جا سکے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں، یہ بھی میں جانتا ہوں، یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دار دنیا میں اللہ کی رضا کو جیو تو ایک روز جا کر ملو گے. ہم نے بھی جانا ہے. زندگی کا اعلیٰ حصہ، بڑی عظمتوں کا حامل حصہ اس کی تکمیل ہو گئی. اب زندگی کا دوسرا بحر شروع ہوا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ اس کا اختتام بحالت ایمان فرما. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ میں انتظامی امور کے حوالے سے میری سب کی ذمہ داری ہے، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ جس کام میں جتنی بہتری ہو سکے اس میں کی جائے. اور جہاں مجھے حضرت نے ذمہ داری دی، مجھ سے پہلے وہاں کئی لوگوں نے کام کیا، اس کے بعد مجھے انہوں نے حکم دیا کہ ہاں نہیں اب اس کو جا کر کرو. میں نہیں کہتا کہ جو مجھ سے پہلے تھے انہوں نے کمزور کام کیے تو میں نے اعلیٰ کیے، لیکن مجھے جہاں حکم دیا گیا وہاں مجھ سے پہلے کم از کم 4 یا 5 لوگ آزمائے گئے، اس کے بعد مجھے حکم دیا گیا. اس لیے نہیں فرمایا کہ تم بیٹے اولاد جو کرو، جو جہاں جہاں ذمہ داری لے. اللہ تو تب سے میں انتظامات کرتا، اور میری خواہش ہوتی تھی ہمہ وقت کہ حضرت حکم نہ دیں، میں ان کا چہرہ مبارک دیکھتا رہوں. تو یہ خواہش ہوتی تھی کہ میں ان کا چہرہ مبارک دیکھتا رہوں. اب وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور اس کی تکمیل کر کے یہ خواہش ہوتی تھی کہ ان کے چہرے مبارک پر ایک خوشی نظر آ جائے. بس اللہ میری خطائیں معاف فرمائے. میں نے دانستاً ایک رتی کی حکم عدولی نہیں ہونے دی، انشاءاللہ تاحیات نہیں ہونے دوں گا. اور اصل میں بات یہ ہے کہ میں جی بھر کے رو بھی نہیں سکتا.
گھر ہے، اہل خانہ ہے، ان کے سامنے بھی کسی کو کھڑا ہونا ہے. تو جماعت پوری ہے، خواتین و حضرات ہیں، پوری دنیا میں ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو کہوں کہ اصل یتیم جو ہوتا ہے نا، وہ بڑا بیٹا ہوتا ہے. آپ کے سامنے ہر سوال کے جواب کے لیے کوئی نہ کوئی موجود ہے، وہ اعلیٰ درجہ نہ صحیح، ایک نقطہ اتفاق، ایک جگہ جہاں آپ سوال کر سکتے ہیں، ایک جگہ جہاں آپ جا سکتے ہیں. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے حضرت جی سے اور حضرت جی تک، حضرت قاسم فرزاد رحمت اللہ تعالی علیہ تک جتنے روحانی اسباق دیکھے ہیں، جتنے حاملین دیکھے ہیں، اس میں جو میں دیکھ سکا، جو میں سن سکا، جو میں سمجھ سکا، عالم امر کے 17ویں دائرے تک جو ساتھی گئے ہیں، وہ بھی قدیم فوت ہو چکے ہیں، وقت گزر چکا ان کو فوت. آپ امور دنیا کی بات، یہ معاملات، یہ جو اتنے کاغذ پڑے ہیں، کوئی میری تقاریر یا نکات نہیں ہیں، یہ وہ حصے ہیں جو میں پہلے لکھ کر آپ کو دیتا رہا ہوں انتظامی امور کے، کہ یہ آپ سے عرض کروں گا. ان کی بات کریں گے تو آپ کے پاس جواب موجود ہوگا انشاءاللہ. اسی طرح ان مشائخ کی اتنی عظمت کے حامل ہستیوں کی اور خیر القرون سے لے کر آج تک وقت کے صدیق کی حیثیتوں میں اگر کوئی 17ویں دائرے تک پہنچا تو میں یہ المرشد کے اداریہ لکھتا ہوں، تو میں ہر اداریہ لکھنے کے بعد پھر حضرت جی کے پاس لے جاتا تھا کہ جی یہ میں نے اداریہ لکھا ہے. وہ پڑھتے تھے تو خوش ہوتے تھے. کوئی کسی جگہ پر وہ کمی بیشی فرماتے تھے، نہیں ہے اس نقطے کو ایسے کر لو. تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ میں اس موضوع پر، اس خاص موضوع پر بات بھی ہو جائے اور جو لکھا ہے وہ بھی دکھا دوں. تو میں نے ایک اداریہ گزشتہ لکھا ہے، وہ آپ دیکھیے گا، منزل. وہ 3 مہینے میں نے لگاتار ایک حصے پر لکھا ہے. اگر کوئی اس باریکی سے دیکھے گا تو اسے 3 مہینوں میں ایک سبق ملے گا. سالک، منزل، شالک اور شیخ کا رشتہ. پھر جو اگلا حصہ تھا وہ منزل پر تھا، پھر اگلا حصہ جو تھا وہ مناسب پر تھا، منصب، کہ مناسب اولیاء اللہ. تو یہ میں نے 3 مہینے میں ایک پیغام آپ کو لکھا تھا. تو جب میں منزل لکھ رہا تھا تو اس کا آخری پیرا جب میں حضرت کو دے گیا تو انہوں نے دیکھا کہ صبح دیکھیں گے، تو میں چلا گیا رکھ کے. تو صبح میں آیا تو آخری پورا پیرا جو تھا وہ حضرت نے کاٹ دیا تھا ایسے کر کے، ایک لائن لگی ہوئی تھی کٹی ہوئی. تو میں پریشان ہوا کہ شاید میں نے کہیں دھوکہ کھایا ہے. تو میں عرض کی، جب ملا تو میں نے عرض کی تو وہ فرمانے لگے میرا بیٹا یہ منازل اس درجے کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو ان منازل کے نام یاد کرانا مقصد نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ان منازل تک آتا ہے تو آئے، اس کو توجہ بھی دیں گے، اس کے ساتھ محنت بھی کریں گے. یہ منازل سکھائیں گی بھی، بتائیں گی، نام بھی بتائیں گے، انہیں مت لکھیں. تو بات آپ کے سامنے جو اسباب کیا ہے، اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے عمل کی، آپ آئیں، آپ کو رکاوٹ نہیں آئے گی. کہاں تک آتے آئیں، اللہ استقامت فی الدین عطا فرمائے. بات وہ ہے بڑے بیٹے کی کہ اصل یتیم تو وہ ہو گیا. آپ کو جواب انتظامات میں بھی مل جائے گا، آپ کو جوابات انشاءاللہ مراقب و لطائف و مراقبات و منازل میں بھی مل جائے گا. جب بات میری آئے گی تو میں اپنے آگے جب دیکھتا ہوں تو پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ ہاں کیوں کہتے ہیں کہ بڑا بیٹا یتیم ہو جاتا ہے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو ذمہ داریاں میں نے لکھی ہیں، ان ذمہ داریوں میں نے صاحب مجازین کی بھی لکھی ہیں، اس کے بعد میں نے عمراء کی بھی لکھی ہیں اور صدور کی بھی لکھی ہیں، جو ذیلی ذمہ دار ہیں ان کی بھی لکھی ہیں، جو باقی سیکرٹریز وغیرہ جس شعبوں کے انچارج ہیں ان کی بھی لکھی ہیں. اور یہ ساری میں نے کوشش کی ہیں، یہ ساری میں نے کوشش کی ہیں کہ یہاں پر بھی ان پر ورکشاپ کا انعقاد ہو، آپ کی ڈویژنل سطح پر بھی انعقاد ہو،
آپ کے اضلاع کی سطح کے جو اجتماعات ہیں ان پر بھی اس کا انعقاد، اور ان کے انعقاد ہوئے ہیں. ہمارے ذمہ داران اس سارے میں سے گزرے ہیں. اس لیے نہیں تھا کہ محض ایک ورکشاپ کا انعقاد مقصود تھا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ ایک خبر لکھنی ہے کہ وہاں ہمارا جو ہے ورکشاپ کا انعقاد، تربیتی ورکشاپ کا انعقاد، نہیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ سینئر ساتھی سے لے کر جونیئر ذمہ دار تک ہر ایک کو ذمہ داری بھی سمجھ آ جائے اور احساس ذمہ داری بھی پیدا ہو جائے. اس کے ساتھ ایک حصہ میں نے ازالہ شکایت کا بھی لکھا ہے، اور وہ بھی اسی میں درج ہے. اسے بھی اس ترتیب سے لکھا ہے کہ نظم و نسق میں کمی بیشی ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ بدنیتی پر کمزوری کر رہا ہو، دو انسانوں کے درمیان کسی ایک نقطے پر اپنی رائے بھی ہو سکتی ہے جو اختلاف کا سبب ہو. تو اس لیے ازالہ شکایت بھی لکھا ہے. اور میں کل دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ میرا نہیں دل کہ میں کسی سے ناراض ہو کر بات کروں یا غصے سے بات کروں اپنے یہاں دارفان کے انتظامات سے. حالانکہ جب آپ انتظامات کرتے ہیں اور سمجھا کر ایک نقطہ اگر آپ 10 دفعہ کر کے سمجھا کر لیں اور پھر بندہ چھوڑ دے تو انسانی فطرت ہے، مزاج ہے، وہ اس میں تھوڑا اسے محسوس کرتا ہے. تو میں ایک دن حضرت کے وصال سے تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، بہت نہیں تو 2 ہفتے کی بات، تو میں حضرت کے پاس جب آیا تو ایسے کسی بات میں کہ میں کھپا ہوا ہے، تو انہوں نے مجھے دیکھ کر ہنس پڑا. میں کہا یار تم بہت کھپائی کرتے ہو اور بہت غصہ کرتے ہو، یہ ہوتا ہے، ایسا چلتا ہے. تو میں نے عرض کی، میں نے کہا جی آپ حکم دیں تو میں آج کے بعد نہیں بولوں گا. تو مجھے فرمانے لگے نہیں اتنی ضرورت بھی ہے. تو وہاں اس وقت اس کی اتنی ضرورت تھی. اب بحیثیت شیخ میرا نہیں دل کہ میں کسی سالک کے ساتھ انتظامی امور میں میرے مزاج میں سختی ہے. میں نہیں چاہتا کہ نادانستہ بھی کسی کا کوئی نقصان ہو. تو گزارش یہ ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس فرمائیں. اس فانی جہان ہے، نظام آنا جانا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہم کیا سمجھتے ہیں اور چیز اصل میں کیا ہے. یہ وقت کے ساتھ چیزیں چلتی جاتی ہیں. یہ ماہانہ اجتماع جو پچھلے ماہانہ اجتماع سے پہلے ماہانہ اجتماع تھا، یا میرا یورپ سے جانے سے پہلے جو ماہانہ اجتماع تھا، شام کا ذکر تھا، میں حضرت جی کے پاس بیٹھا تھا، حضرت ذکر فرما رہے تھے انٹرنیٹ پر، اور میں ساتھ یہاں جو حضرت کی سیٹ ہے اس پر بیٹھا ذکر کر رہا تھا. رات کا ذکر تھا، ساتھیوں کا سارا ذکر چل رہا تھا. تو جو کیفیت میں نے محسوس کی جب حضرت کو دوسرے دن میں نے جا کر عرض کی، تو مجھے یہ خطرہ تھا کہ یہ ایسی بات نہ ہو جو مجھے کوئی ایسی غلط فہمی ڈال دے کہ جس طرح میں ڈگمگا جاؤں کہ جانے میں شیخ سے بھی آگے چلا جاؤں. انسانی فطرت ہے، اللہ معاف فرمائے. تو انہوں نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے کہا جی آج جب آپ ذکر کرا رہے تھے تو میں نے محسوس کیا کہ جتنی آپ کی توجہ ہے وہ اس طرف سے مجھ پر آتی ہے، اور اس طرف سے جتنا سلسلہ ہے اس کو یہاں سے مجھ سے آگے جا رہی. 2-3 مہینے پہلے کی بات. تو میں نے کہا جی مجھے دھڑکا لگ گیا ہے کہ میں کو ڈگمگا تو نہیں گیا. تو مجھے انہوں نے فرمایا میرے بیٹا تم ٹھیک سمجھے ہو، اور تمہیں اس کی آج سمجھ آئی ہے. تو مجھے اس وقت بھی یہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس مخلوق ساری کو جو توجہ کا سبب ہے وہ یہاں سے آگے چلے گا. میں نے سمجھا کہ جو قائم مقام شیخ کی حیثیت سے حکم ہے اس کی تعمیل میں جگہ جگہ جانا ہوتا ہے، بے شمار ساتھیوں بے شمار نئے لوگوں تک جانا ہوتا ہے. تو شاید اس حکم کے سبب ہے. لیکن جب حضرت نے پردہ فرمایا تو سمجھ آئی کہ اس دن کی بات کا مطلب کیا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں استقامت فی الدین عطا فرمائے. یہ تو وہ باتیں ہیں جو ذمہ داریاں ہیں، اور یہ میں نے لکھ کر دی ہیں. ان کو ضرور دیکھیے گا، پڑھیے گا، اور کوئی کمی بیشی ہو تو اسے دور فرمائیے. اور جو میں نے بیان کیا، جو چیزیں عرض کی، اس میں اور 2-3 باتیں ہیں جو عرض کر دوں کہ وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اخلاص، مخلص ہوں. اللہ سیکھنی ہے تو اخلاص. میں نہیں جانتا کہ آنے والے کے دل میں کیا ہے، آنے والا نہیں جانتا کہ میرے دل میں کیا ہے، لیکن دونوں کے دلوں کا حال اللہ رب العالمین خوب جانتے ہیں. پھر جو سبق بتائے جائیں، جو محنتیں بتائی جائیں، اس پر محنت کریں. سبق کرا دینا ایک بات ہے، سبق کا راسخ ہونا اور بات ہے. اور جو سبق کا راسخ ہونا ہے حقیقی بات یہ ہے.
وگرنہ ایک ایسے بندے کی مثال ہوگی کہ جس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جائے اور اسے انگلی پکڑ پر کسی منزل تک پہنچایا جائے اور پھر جب واپس گھر چھوڑ دیا جائے تو پٹی کھول دی جائے تو کیا وہ اس تک منزل تک پہنچ جائے گا؟ تو جو راسک اسباق ہوں گے اس سے مراد یہ ہوگی کہ پھر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اور اپنے قدموں پر چلتے ہوئے جائیں گے تو پھر جب جانا چاہیں گے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صدق دل سے خالص نیت سے اللہ اللہ اختیار کی جائے اور اس کا تواتر رکھا جائے۔ کوشش کی جائے کہ جیسے زندگی کی ضروریات روز ہم نے پوری کرنی ہے، اس طرح ہمارا حصہ ہے زندگی کا کہ روز اللہ کا ذکر کرنا۔ پھر جب ان ذکر اور اس حصوں میں جائیں گے تو یہ لالچ میں نہ رہنا، لا اللہ جو جائز ہے کہ اور قرب نصیب ہو جائے، اس کی اختیار کرنے کے لیے لوگوں کی رضا نہ ڈھونڈتے رہنا کہ ہاں مجھ سے میرا جو ذمہ دار ہے امیر راضی ہو جائے، مجھ سے میرا صاحب مجاز راضی ہو جائے تو میرے سبق بڑھ جائیں گے۔ نہیں، یہاں ہم میں سے کثیر تعداد شاید ہے کہ برزخ میں بھی ایسے لوگوں کے کیفیات اور منازل بلند ہونے کے ہمارے مشائخ نے بیان فرمایا جن کو صدیاں ہو گئی ہیں دنیا سے گزرے۔ انہوں نے کس ساتھی کی رضا یا کس امیر کی رضا دیکھی تھی، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اس سارے کا انحصار خالص نیت پر۔ پھر جب ہم اس بحر میں آگے دوسرے حصے میں پر ہم نے اس میں محنت کی، پھر تیسرے حصے میں آپ دیکھیے کہ میرے وجود میں تبدیلی کیا ہے۔ میری عبادات کو شرف قبولیت نصیب ہے تو میرے معاملات ایسے ہونے چاہیے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور اس کی ابتدا ذات سے فرمائی کہ میرے حصے میں جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کیسے ہے، میں اس کی تکمیل کروں۔ جب اس بات پر آئیں گے پھر چوتھے حصے میں دیکھیے گا کہ اپنے جو ہمارے یہ بھائی ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ہم جو سلسلہ عالیہ کا ایک خاندان ہے، اس دفعہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہماری عزیزداری میں تو بات میں نے عرض کی، تو میں حضرت کے پاس بیٹھا تھا تو کوئی عزیزداری میں کمی بیشی ہوئی تو میں نے عرض کی، پتہ ہے مجھے انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا میرا بیٹا، میری فیملی اور میرا گھرانہ میری جماعت ہے۔ تو آپ کے لیے جو ان کا وہ آپ کو گھر سمجھتے ہیں، تو انشاءاللہ جو میرا گھر ہے وہ آپ ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے گھر کی تعمیر سے شروع کریں، ساتھیوں کی تلخی، ساتھیوں کے مزاج، ساتھیوں کی حیثیت سے بات نہ ہو۔ میں یہاں انتظامیہ سے بھی یہ چیزیں عرض کرتا تھا کہ کوئی آیا ہے یہ نہ دیکھو بڑی گاڑی پر آیا ہے یا اس سواریوں والی بس سے اترا ہے، بہت اعلیٰ کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا اس کے پیمند لگے ہیں، یہ دیکھو کہ وہ حضرت کا مہمان آیا اور اللہ اور اس کے حبیب کے لیے آیا ہے، اس کی تعظیم ایسے ہی کرو جیسے اس سے بڑی گاڑی سے اترنے والے کی کر رہے۔ تو پھر جو ہمارا آپس کا رشتہ اور محبت ہے اس میں کوشش کریں کہ وہ نظر آئے، کہ ہمارا کردار ثابت کرے۔ اور پانچویں جو بات ہے ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت نے جب فرمایا تھا نا کہ فجا محمد سراج منیرا، تو اس وقت کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا اس شعر کو سمجھو، پڑھو، اختیار کرو اور گلی گلی کوچے کوچے مخلوق تک پہنچاؤ۔ اگر کوئی صاحب موجود نہیں تھا تو ریکارڈنگ موجود ہے، اسے دیکھ، انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے، انشاءاللہ ہم اسے اختیار کریں گے، انشاءاللہ مخلوق خدا تک پہنچانے کا سبب کریں گے۔ پھر ایک جہد مسلسل ہے، اسی بحر میں اللہ یہ توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی جو ہے وہ بحالت ایمان تمام ہو۔ جزاکم اللہ، اللہ رب العالمین تمام کا آنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا إننا آمنا اغفر لنا ذنوبنا۔ یا اللہ ہم کمزور خطا کار ہمارے حال پر رہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو نے اتنا بڑی عطا فرمائی اپنے شیخ کی صورت، یا اللہ ان کے وصال میں اتنا بڑا امتحان عطا فرما، ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق۔ یا اللہ
ہمارے شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرما، یا اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما دے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، دار دنیا مشکل ہے، اسے سخت فرما۔ یا اللہ جو ہم بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جن گھروں میں جھگڑے ہیں انہیں امن عطا فرما، جن گھروں میں کمیاں ہیں انہیں فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، دار دنیا سے رخصتی ہے، ایمان سے فرمانا ہمیں، حیات برزخیہ سہل فرما۔ یا اللہ روز محشر شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرمند فرما۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا